شان کے مطابق یہ تمام باتیں ہونا چاہیے کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی جس میں کہ چند صحابہ کرام بیٹھے تھے، کوئی بہت زیادہ بڑی مجلس نہیں تھی۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ موجود تھے کہ اس میں دیکھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور بغیر کسی کی اجازت کے دروازہ کھول کے مجلس میں شامل ہو گیا۔ اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران رہے کہ آخر یہ کون شخص ہے، ہمارے نبی کی شان میں جو ہے یہ کہیں گستاخی تو کر کے نہیں آیا ہے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ جب کوئی بندہ یہاں پر آئے تو پہلے وہ اجازت طلب کرے، لیکن یہ شخص آیا کسی سے اجازت نہیں لی، یہ صرف اندر داخل نہیں ہوا بلکہ آیا ایک دم فیس ٹو فیس آ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور سامنے بیٹھنے کا جو انداز تھا وہ انداز یہ تھا کہ انسان جیسے کہ تشہد کے مقدار بیٹھتا ہے تو اسی مقدار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، اور اسی مقدار کے مطابق وہ شخص آیا اور آ کر کے ہمارے نبی کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے سامنے بالکل بیٹھ گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ پورا ماجرا دیکھ رہے ہیں اور اندر ہی اندر غصہ بھی آ رہا ہے کہ جو ہے یہ کہیں گستاخی تو نہیں کرنے جا رہا ہے ہمارے نبی کی شان میں، یا ہمارے نبی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا تو نہیں رچنے جا رہا۔ یہ ماجرا پورا دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے دونوں جو ہے اپنے پیروں پر، دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ اور جب یہ شخص بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنا شروع کیا، ڈائریکٹ سوال کرنا شروع کیا کہ اے نبی آپ بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ کیا سوال کیا؟ اے نبی آپ بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سمجھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نبی اور اس کا رسول سمجھے۔ تو آگے فرمایا اسلام کی دوسری چیز کیا ہے؟ تو کہا کہ اسلام کی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، تیسرا یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، چوتھا یہ ہے کہ وہ سال میں ایک بار اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے، اور پانچواں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے جس سے کہ وہ بیت اللہ کا سفر کر سکتا ہے، اپنے گھر کے اخراجات کو اٹھا کر کے جو ہے وہ سفر پہ جائے گا تو اس کے گھر والے کسی دوسرے کے محتاج نہیں بنیں گے، کسی سے اس کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ تمام گھر والوں کی ضرورت کو پورا کر کے وہ بیت اللہ تک اگر جا سکتا ہے تو اس کو بیت اللہ تک حج کرنے تک جانا چاہیے۔ 5 چیزیں بتائیں تو اس پر جو ہے اس شخص نے کہا آپ نے بالکل حق اور سچ کہا، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حیران ہوئے کہ آخر یہ شخص ہے کون؟ ایک سوال کرنے والا یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے کے بعد جب کوئی اس کا جواب دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ صحیح ہے صحیح ہے، لیکن یہ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے بالکل سچ کہا اور یہی حقیقت ہے۔ دوسرا سوال کیا آپ بتائیے ایمان کیا چیز ہے۔ پہلا سوال کیا اسلام کیا چیز ہے، دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جو ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو ان باتوں پر یقین نہیں مانتا، ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتا، اس چیز کو نہیں مانتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جو اس کو مانتا ہے، جو اس کو فالو کرتا ہے، جو اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور یہی ایمان ہے اور یہی حقیقت ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ آپ نے بالکل حق اور سچ کہا۔ تیسرا سوال کیا اے محمد آپ بتائیے احسان کس کو کہتے ہیں۔ کیا کہا آپ بتائیے احسان کیا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا احسان اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اپنے سامنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر کسی کے اندر یہ استحضار پیدا نہیں ہو پا رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم اس کو اپنے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں۔ چوتھا سوال کیا اے محمد آپ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ کیا سوال کیا؟ چوتھا سوال کیا اے محمد قیامت کب آئے گی۔ اس وقت بھی عمر جان ایک دم پریشان ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، مجلس میں کون شخص آیا اور کیا ہو رہا ہے مجلس میں۔ چوتھا سوال کیا کہ آپ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کہا اس کے بارے میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں کا علم برابر ہے۔ یعنی کہ جو سوال کر رہا ہے، یعنی کہ آپ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں اور میں جو آپ کا جو سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، اس کے بارے میں ہم دونوں کا علم برابر ہے، نہ ہم کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، نہ آپ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی۔ پھر اس پہ سوال کیا کہ کچھ قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ ہیں کہ جب آپ ننگے پاؤں والوں اور ننگے جسم والوں اور چرواہوں کو اور غریب اور فقیروں کو عالی شان محلات بنا کر کے اس میں رہتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے، سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اب اسی کو جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اس حدیث میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ اضافہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کچھ قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرمایا کہ ہمارے نبی نے یہ جواب دیا کہ تم جب دیکھو ننگے پیر والے، ننگے بدن والے اور زبان کے گونگے لوگوں کو اور کان کے بہرے لوگوں کو حکمرانی کرتے ہوئے جب دیکھنا اس امت پر اور جو ہے اس ملک پر، جب وہ لوگ حکمران بن کے بیٹھ جائیں گے جو کہ زبان کے گونگے ہوں گے، آنکھ کے اندھے ہوں گے، کان کے بہرے ہوں گے اور عالی شان محلات میں رہ رہے ہوں گے، تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، ہم اور آپ جنتر منتر پہ دیکھ رہے ہیں، سرکار گونگی بنی بیٹھی ہے، سرکار اندھی بنی بیٹھی ہے، سرکار بہری بنی بیٹھی ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن یہ سب گونگے بہرے اور لولوں کی جماعت ہے جو کہ یہ سب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھنا تو سمجھ جائیے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اور آج اس حدیث کی بالکل تصدیق ہو رہی ہے، ہم اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان ظالموں کو مسلط کیا اور کیسے ان چرواہوں کو، ان نااہلوں کو، ان بے علموں کو اور ان جو ہے عیاش پرستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کا جو ہے عہدہ دیا، اور یہ سب جا کر کے عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، ہم اور آپ اگر اس چیز کو، اس حدیث کو یہاں سے ملایا جائے تو ہمارے نبی کی حدیث بالکل صادق ثابت ہو رہی ہے، اور سمجھ جائیے کہ بالکل اب قیامت قریب ہے۔ اب جو ہے اتنے سوال کیا، وہ شخص سوال کرنے کے بعد چلا گیا۔ اب اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں سوال کروں اپنے نبی سے کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ ابھی پتہ نہیں ہے کسی صحابی کو کہ یہ شخص کون ہے سوال کرنے والا۔ تو ایک شخص ہوتا ہے عام طور پہ، جیسے کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی مہمان یا کوئی باہر کا انسان آتا ہے تو اس کے جانے کے بعد گھر والے فوراً نہیں پوچھتے ہیں کہ ابو جان یہ کون شخص تھا، وہ یہی سوچتے ہیں کہ اب تو ابو گھر ہی میں ہیں، ابھی ان سے کچھ دیر میں پتہ کر لیا جائے گا یہ شخص کون تھا آیا تھا، ابو تو گھر پہ ہیں بتائیں گے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دماغ میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ ابھی ان کے دماغ میں بات چل رہی ہے کہ میں کچھ دیر کے بعد پوچھوں گا یہ شخص کون تھا۔ اتنے میں ہمارے نبی نے سوال کر لیا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ یہ کون تھا جو آج جو ہے ہم کو اس طریقے کے سوالات ہمارے بیچ میں کر رہا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے یہ شخص کون تھا۔ کیا کہا؟ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ شخص کون تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم لوگوں کو اس طریقے سے دین اور اسلام سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان ہمارے نبی کے پاس بھیجا کہ جائیے اور دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی وہ بتا کے آئیے، امت تک خبر دے کے آئیے۔ اور اس پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا اس میں اور تعجب کیے کہ یہ شخص جو ہے اجنبی لگ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، لیکن کسی صحابی نے نہیں پہچانا کہ جی یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو جو ہے یہ ماجرا دیکھ کر کے حیران ہوئے کہ یہ شخص اگر دور کا ہوتا، اگر کہیں باہر سے سفر کر کے آتا تو کچھ تو اس کے جو ہے کپڑوں پر سفر کے آثار نظر آتے، کچھ اس کے چہرے پر دھول مٹی کے آثار نظر آتے، لیکن نہیں، اس کے بال بالکل سیاہ، کپڑے بالکل سفید، ذرہ برابر سفر کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی قریب کا شخص ہے، اور اگر یہ قریب کا شخص ہوتا تو ہم میں سے کوئی تو پہچانتا۔ یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ان کے دل میں کہ اگر دور کا ہوتا تو سفر کے آثار نظر آتے، اور قریب کا ہوتا تو ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہر ایک کو جانتے ہیں تو اس کو بھی پہچانتے، لیکن یہ ساری چیزوں سے بالکل الگ تھلگ معاملہ چل رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم بتایا آخر میں جا کر کے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اسے ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جس طریقے سے ہمارے نبی کے سامنے آ کر کے ان تمام باتوں کو واضح کیا، اس چیز کی تشریح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کر دی تھی۔ اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ کل کے یہ امت ہمارے نبی پر الزام نہ لگا سکے کہ یہ بات اپنی طرف سے انہوں نے کہی ہے، یہ بات پہلے اپنے اس نبی نے اپنی طرف سے کہی ہے، کچھ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کہی ہے، نہیں، اسی چیز کو، اسی فتنے کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔
جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں 4 سوال بتائے گئے ہیں، ان 4 سوال کو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر ان 4 چیزوں کے درمیان ہماری زندگی گزر رہی ہے، ان 4 چیزوں پر، ان 4 باتوں پر، ان 4 نصیحتوں پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں، تب تو ہم سچے پکے کامل ایمان والے ہیں۔ اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی ہمارے اندر سے نکل گئی، کسی ایک کے بارے میں ذرہ برابر ہمارے دل میں کمی محسوس ہوئی کہ نہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو میرے بھائیو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے کامل ایمان والے ہونے کے لیے ان تمام باتوں پر اس کو ایمان لانا پڑے گا اور اپنی زبان سے اس کی تصدیق کرنی پڑے گی، اور اگر تصدیق نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا، اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے جتنی تعلیم ہم کو دی ہے ان تمام باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ لاج لپیٹ کی باتوں کو لے کر کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں لے کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتابیں موجود ہیں، آپ کے سامنے جو ہے قرآن کریم موجود ہے، آپ کے سامنے حدیث مبارکہ موجود ہے، ہمارے نبی کی سیرت موجود ہے، کیسے ہم کو کب کس ٹائم میں کیا کرنا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے پوری امت تک پہنچایا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، اس کو جاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ جیسے کہ دنیا کے کاروبار کے لیے، اپنے کام کے لیے ہم اور آپ وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طریقے سے دین کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو اپنا وقت نکالنا پڑے گا۔ ان تمام باتوں کو جو ہے اپنے اندر اتارنا پڑے گا۔ اگر ان تمام باتوں کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں اتارا تو میرے بھائیوں ہماری زندگی جانوروں والی زندگی ہے، انسانوں والی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کو خود بھی عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور جو یہاں لوگ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ لوگ ذہن نشین رکھیے کہ جو باتیں یہاں پر کہی جاتی ہیں ایمان کی، یقین کی اور عقیدے کی، کوشش کیا کریں کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے مستورات میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ اس کو جانے کے بعد بھی بتایا کریں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئیں گی، ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی تکرار کیا کریں، مذاکرہ کیا کریں۔ جیسے کہ دنیا کے اعتبار سے کاروبار کرنے کے لیے گھر میں کوئی شادی بیاہ کا فنکشن آتا ہے، موقع آتا ہے، تو جیسے مشورہ کرتے ہیں اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، گھر سے میں سب سے مشورہ لیتے ہیں، بیٹھ کے 1-2 گھنٹہ باتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے کبھی کبھی یہاں سے جب سن کے جایا کریں تھوڑا اس چیز پر تذکرہ کیا کریں، اس کا چرچا کیا کریں کہ آج یہ بات ہوئی ہے، یہ چیز حقیقت ہے، اور اب تک جو ہم لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے تھے وہ جو ہے سراسر جو ہے دھوکے بازی ہے، اور جو ہے اس میں ہم سب کا گھاٹا ہے۔ ہم سب کو ان تمام زندگیوں سے، ان تمام جو ہے آرائشوں سے پناہ مانگ کر کے ایک اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ کامیابی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے دین میں رکھی ہے، نہ کہ ان دنیا داروں کے فندوں میں رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا بھی جا کر کے اپنے گھر والوں کے سامنے تذکرہ کیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ نے جو سنا اس کو آپ جب دہرائیں گے تو آپ کے اندر وہ پختہ ہو جائے گا، وہ بات ایک دم آپ کے ذہن میں پیوست ہو جائے گی، وہ کبھی نکلے گا نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر والے بھی سیرت کے بارے میں کچھ جو ہے جانکاری ان کو ہو جائے گی، ایمان اور اسلام کے بارے میں کچھ ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ ہم لوگ تو جو ہے مسجدوں میں، جلسوں میں، ہر جگہ جا کے دین کی باتیں سن لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی مستورات بیچاری محروم رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو ایمان اور یقین کی بات ہو اس کو جا کر کے اپنی مستورات میں بھی اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔